تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے جب ہماری نظریں فلسطین پر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت خود 6000 سال پیچھے مڑ گیا ہو۔ یہ کوئی عام سرزمین نہیں، یہ وہ مقدس مٹی ہے جہاں دنیا کے تینوں بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی جڑیں پیوست ہیں۔ آج جو کچھ غزہ اور یروشلم میں ہو رہا ہے وہ محض ایک دن کی کہانی نہیں، یہ تاریخ کا ایک جاری باب ہے جہاں ہر لمحہ ماضی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، کہانی شروع ہوتی ہے بابل عراق کی سرزمین سے، ایک عظیم مسافر کی روانگی کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی انسان نہ تھے، یہ تھے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر نکلنے والے، وہ ہستی جنہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ وہ قافلے کی صورت میں فلسطین کی جانب بڑھ رہے تھے، ایک ایسی سرزمین کی طرف جو صدیوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہی تھی، جہاں فطرت اپنی سادہ ترین شکل میں جی رہی تھی، مگر ایک عظیم وعدہ اس مٹی سے جڑا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، یہ زمین تیری نسل کے لیے برکتوں والی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خیمہ زن ہو کر اپنے رب کی عبادت شروع کی۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ پہلے سارا کی باندی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر سارا کو بھی بیٹا عطا ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اللہ کے حکم پر وادی غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا وادی مکہ میں بسایا گیا۔ وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور ان کی نسل آگے بڑھی، جسے ہم عرب کہتے ہیں۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل دو عظیم شاخوں میں تقسیم ہوئی، ایک طرف بنی اسرائیل اور دوسری طرف عرب۔ فلسطین کی زمین پر اسی دوران حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی برکتیں برسنے لگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن سے بنی اسرائیل میں 12 قبائل وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جو اپنے بھائیوں کی سازش سے مصر پہنچے۔ اللہ نے انہیں مصر کا وزیر بنا دیا اور یوں بنی اسرائیل بھی مصر میں جا بسے، مگر وقت کا پہیہ گھوما اور فرعون نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرعون سے ٹکر لی، قوم کو دریا پار کروایا، مگر جب فلسطین میں داخل ہونے کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی۔ اللہ نے انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں اللہ سے جا ملے اور ان کے بعد یوشع بن نون نے قوم کی قیادت سنبھالی۔ بڑی قربانیوں کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین میں قدم رکھا، وہی سرزمین جہاں کبھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام کی گواہی دی تھی، اب بنی اسرائیل کے درمیان اقتدار و حسد اور دنیا داری کے کھیل کا میدان بن گئی۔ اللہ نے ان پر نیک نبی بھیجے، مگر قوم اکثر نافرمانی پر اتر آئی۔ کبھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین کو عدل سے سجایا، کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نے اسے جلال بخشا، مگر پھر بکھراؤ آیا، بت پرستی لوٹی اور اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ بابل سے حملہ آور آئے، یروشلم کو مسمار کیا، ہیکل سلیمانی کو راکھ میں بدل دیا، بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ واپس تو لوٹے، مگر نہ دلوں کی صفائی ہوئی نہ وعدوں کی پاسداری۔ پھر رومی آئے اور فلسطین ان کی سلطنت کا حصہ بنا۔ اسی دور میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو بنی اسرائیل کو رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینے آئے تھے، مگر قوم نے انہیں بھی جھٹلایا اور صلیب دینے کی کوشش کی، مگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ پھر وقت نے ایک نیا چہرہ دیکھا، مکہ کی گلیوں سے اٹھنے والی صدائے حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ وہی نسل اسماعیل کی
جسے کبھی مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا گیا تھا، اب دنیا کو اللہ کا آخری پیغام دے رہی تھی۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سفر کیا تو بیت المقدس وہی پہلا مقام تھا جہاں آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ یہ مقام پھر سے روشنی میں آ گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں داخل ہوئے تو عدل کے ساتھ بغیر خون ریزی کے بیت المقدس کو حاصل کیا۔ وہی سرزمین جو کبھی وعدوں کی گواہ بنی تھی، اب اسلام کے نور سے جگمگا اٹھی۔ یہ قصہ پھر آگے بڑھا۔ اموی آئے، عباسی آئے، فاطمی آئے، اور پھر صلیبیوں کے سائے منڈلانے لگے۔ خون کی ندیاں بہیں، مسجد اقصیٰ کو پامال کیا گیا، مگر پھر ایک دن صلاح الدین آیا، ایک مرد مومن جس نے اپنی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے حلم اور تقویٰ کے زور پر بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ پھر عثمانیوں کا دور آیا، صدیوں تک فلسطین میں امن رہا، مگر پھر دنیا بدلی، سازشیں ہوئیں، برطانیہ آیا، اور بالآخر وہ دن آیا جب فلسطین کی زمین کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ آج تک اس مٹی پر لہو بہہ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ اب بھی سجدوں کی پیاسی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال پرانے خواب اب بھی ہواؤں میں گھومتے ہیں۔ اس سرزمین نے وہ سب دیکھا ہے جو انسانیت کے ماتھے پر لکھی ہوئی تاریخ کا سب سے کربناک باب ہے۔ یہ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو جاری ہے۔ جب تک رب کی زمین پر رب کا حکم غالب نہیں ہو جاتا، جب تک انصاف قائم نہیں ہو جاتا، تب تک فلسطین کی کہانی سنائی جاتی رہے گی، نسل در نسل، کیونکہ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ عقیدے، تاریخ اور انسانیت کے امتحان کی سرزمین ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔